السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ساؤتھ افریقہ کی ایک یونیورسٹی کے باہر ایک بہت ہی پیارا جملہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی ملک کی بنیادیں، اس کی چولیں ہلانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے نظام تعلیم پر ڈاکہ ڈالیں اور اس کا بیڑا غرق کر دیں۔ اور اس نظام تعلیم کا بیڑا غرق کرنے سے کیا ہوگا کہ جو انجینئرز پیدا ہوں گے وہ قابل نہیں ہوں گے، اور جو بھی عمارتیں وہ بنائیں گے وہ اپنی میعاد سے پہلے ڈھہ جائیں گی۔ اور اسی طرح اس نظام تعلیم سے نکلے ہوئے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی مریضوں کو درست کرنے کی بجائے انہیں موت کے منہ میں دھکیلتے چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح ملک کی باغ ڈور ایسے افراد کے ہاتھ میں ہوگی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھے، تو الٹیمیٹلی ملک کا بیڑا غرق جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو یہی کچھ ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم بھی اس کے نظام تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت رمق ان میں نظر آ رہی ہے اور سرکاری اسکولوں میں کوئی ٹیچر جو ہے وہ کام کروا رہا ہے تو اس کی ایسی حوصلہ شکنی کی جائے، اس کی ایسی تذلیل کی جائے کہ وہ اپنے کام سے باز آ جائے۔ اور یہی کچھ آج کل طور پہ ملک میں بلکہ صوبہ پنجاب میں اساتذہ کے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواتین یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کے تقرر کے حوالے سے، اور اساتذہ تحریک کی گونج پنجاب اسمبلی میں بھی آج سنائی دی، اور اسی طرح ٹی این اے ٹیسٹ کی رویداد ایک معلم کی زبانی سے مختلف بار ایسوسی ایشنز نے اساتذہ کے حق میں قراردادیں منظور کی۔ آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے کہ گزشتہ روز کچھ اساتذہ تنظیموں کے عہدیداران نے وزیر تعلیم سے ملاقات کی، اور وہ کون لوگ تھے؟ آخر میں ہم بات کریں گے منسٹر صاحب کے ایک آڈیو کلپ کی جو آج سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوا۔ لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گا ٹی این اے سینٹرز کے حوالے سے۔ تو آج اس ٹیسٹ کا چوتھا روز تھا، اور آج بھی پہلے 3 دنوں کی طرح سینٹرز کے اوپر ویرانی چھائی رہی، اور ٹیسٹ سینٹرز جو ہیں وہ اساتذہ کا انتظار کرتے رہے، لیکن کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ ٹیسٹ دینے کے لیے ان سینٹرز میں نہیں گیا۔ اب ہم بات کریں گے 5 خواتین یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کے تقرر کے حوالے سے، اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان میں ایک یونیورسٹی جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں وائس چانسلر ایک ایسی خاتون کو لگایا گیا ہے کہ جس کے پروفیسر شپ کے اوپر بھی بہت سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان موصوفہ کو ڈھنگ سے پڑھانا بھی نہیں آتا جنہیں وائس چانسلر لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ ہماری میرٹ پالیسی ہے، اور ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب جنہوں نے میرٹ کی دھجیاں جو ہیں وہ بکھیر دی ہیں، اور اس طرح سے ایسی خاتون کو لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں وائس چانسلر تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہی صورتحال اوپر سے لے کر نیچے تک چل رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں آج ایک ایم پی اے نے تحریک التوا پیش کی، اور اساتذہ کی جاری تحریک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 1000 پرائمری سکولز کی آؤٹ سورسنگ کو روکا جائے، اور ٹی این اے ٹیسٹ کے ذریعے جو اساتذہ کی تذلیل کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، اساتذہ کی غیر قانونی برطرفیوں معطلیوں کو ختم کیا جائے، اور سرکاری ملازمین کی لیو انکیشمنٹ کو بحال کیا جائے۔ اساتذہ تنظیموں نے 5 اکتوبر کو صوبہ بھر میں احتجاج کیا، اور عالمی یوم اساتذہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا، اور اب تک سراپا احتجاج ہے۔ صوبہ بھر کے طلباء اور ان کے والدین کا بھی حکومت سے مطالبہ ہے کہ اساتذہ کے جائز مطالبات کو حل کیا جائے تاکہ وہ اپنا احتجاج ختم کر کے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں۔ کیونکہ یہ پیک سیزن ہے اور اس میں پڑھائی اپنے عروج پر ہوتی ہے،
اور مارچ میں 9th اور 10th کا ایگزام جو ہے اور باقی کلاسز کا بھی ٹرمینل ایگزام ہونا ہے. لہٰذا اگر ابھی طالب علموں نے کچھ نہیں پڑھا یا وہ نہیں کچھ کر سکیں گے تو ان کا مستقبل جو ہے وہ برباد ہونے کا اندیشہ ہے. تو لیکن ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک ہی رٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ نہیں، آپ ٹی این اے ٹیسٹ جو ہے سب کو دینا پڑے گا، سب یہ دیں، نہیں دیں گے تو میں دیکھ لوں گا، اور اس طرح کی فکر بازی جو ہے وہ کسی جا رہی ہے. مختلف بار ایسوسی ایشنز جو ہیں انہوں نے اساتذہ کی جو معطلیاں اور شو کاز نوٹسز کیے گئے تھے ان کے لیے ان اساتذہ کے حق میں قراردادیں مختلف منظور کی ہیں، اور حکومت وقت کو یہ کہا ہے کہ اساتذہ نمائندوں سے بات چیت کر کے تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جو تعطل کا شکار ہے فوراً اسے جاری و ساری کیا جائے. دیکھیے وہ اس ٹیسٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ابھی یہ ایک کویسچن ہے وہ دیکھیں ذرا کہ وہ کیا ہے، سوال کیا ہے، اور اس کے جوابات جو ہیں آپشنز جو 4 دیے گئے ہیں اس میں کوئی ایک جواب بھی وہ موجود نہیں. تو جب سوالات ہی سارے غلط بنائے گئے ہیں تو ان کے جوابات جو ہیں وہ ٹیچر کس طرح سے دے سکتا ہے؟ جو کوئی ٹیچر ٹک کرے گا اس کو ظاہر ہے اس کے تمام جو جوابات ہوں گے وہ سارے کے سارے غلط ہوں گے. تو اس طرح سے جان بوجھ کر اساتذہ کو ایک جال میں پھنسایا جا رہا ہے کہ وہ اپیئر ہوں تب بھی بدنام، اگر نہ ہو تو تب بھی انہیں بدنام کیا جائے کہ یہ ٹیسٹ ہی نہیں دینا چاہتے، ان میں قابلیت نہیں ہے. تو اب اس معلم کی رودات جو ہے سنیے جو ٹی این اے ٹیسٹ میں اپیئر ہوا. میم مثال کے طور پہ انہوں نے اولمپکس کی ڈیٹ پوچھی تھی کہ اولمپک کب سے سٹارٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ اسٹورٹ جان نے جو رائے دی تھی اپنی کہ آزادی اظہار کا سب کو حق حاصل ہونا چاہیے، اس نے کس معاملے پہ دی تھی؟ پولیٹیکل تھی، سوشل تھی، اکنومیکل تھی؟ یہ اس نے باتیں بیچ میں مطالعہ پاکستان میں سے پوچھی ہوئی تھی. اسی طرح انگلش میں سے کمپاؤنڈ ورڈ، ہائفن، ایڈجیکٹیو، سائز ایڈجیکٹیو، مطلب سائز کا ایڈجیکٹیو بھی آیا ہوا تھا، کوالٹی کا ایڈجیکٹیو، مطلب کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کے ایڈجیکٹیو آئے ہوئے تھے. اس کے علاوہ انگلش کے اندر سے انہوں نے ریگولر وربز کا پوچھا ہوا تھا کہ ریگولر ورب کون سی تھی. جو بندہ انگلش نہ پڑھاتا ہو تو اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ لگے گا کہ اس میں سے ریگولر ورب کون سی تھی. مثلا اس نے ہیلپ، ٹیک، ڈو اور گو، ان کے اندر سے آپ نے ہیلپنگ ورب ڈھونڈنی تھی، تو ہیلپنگ ورب کہہ رہا ہوں، ریگولر ورب ڈھونڈنی تھی. اس طرح کمپاؤنڈ ورڈ کے تھے. اس طرح اسلامیات میں تھے کہ سب سے پہلی جو مسجد تھی جو تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے وہ کون سی مسجد ہے. اس طرح کے انہوں نے سوال. اسی طرح اگر سائنس کی بات کروں تو سائنس کے اندر انہوں نے مختلف کوسچن دیے ہوئے تھے. مثال کے طور پر انہوں نے پوچھا ہوا تھا کہ ان فالوئنگ میں سے آپ یہ بتائیں کہ کون سا ہے جس کو واپس نہیں لایا جا سکتا. مثال کے طور پر اس نے دیے ہوئے تھے سبلیمیشن، فلٹریشن، ڈسٹیلیشن اور کنڈنسیشن. فورتھ ون تھا ڈیکمپوزیشن. تو ان میں سے یہ دیکھنا تھا کہ کون سا جس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں بن رہی. اور جو کوگنیٹیو کے اور پیڈاگوجی کے تھے وہ 19 کوسچن تھے. وہ تو آپ نے خود ہی دیکھنے کہ ان میں سے کیا کریں. پیڈاگوجی جو تھی وہ تھوڑی کنفیوزنگ تھی کہ آپ نے اس کے اندر سے کون سا سلیکٹ کروں کون سا سلیکٹ نہ کروں. گزشتہ روز قصور ضلع سے تعلق رکھنے والے کچھ اساتذہ نمائندگان نے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد وہ یہ ایشورنس دے رہے ہیں کہ جی وزیر تعلیم صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اس ٹیسٹ کی بنیاد پر کسی ایک ٹیچر کو بھی نوکری سے نہیں نکالا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان نمائندوں کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ وزیر تعلیم کے ساتھ جا کر گفتگو کریں؟ اور یہ سازشی عناصر ہیں، ان سے آپ سب خبردار رہیں، اور ان کی شکلیں جو ہیں وہ بھی آپ یہاں اس کو دیکھ رہے ہیں، ان سے خبردار رہیں کہ یہ کسی وقت بھی تحریک کو جو ایک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے منسٹر صاحب کے ایک آڈیو کلپ کی، جو انہوں نے ایک اپنی سکندر ٹائیگر فورس، انہوں نے کوئی ایس ٹی ایف کے نام سے
بنائی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی نیگیٹو کامنٹ میری وال پر کرے تو آپ نے اس کو فوراً اس کا جواب دینا ہے، اور یہ اس سے پوچھنا ہے کہ تم کس اسکول میں پڑھاتے ہو، تمہارے پاس انرولمنٹ کیا ہے، بچے کتنے ہیں، ٹیچر کتنے ہیں، تمہارا رزلٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر ایک فکرہ جو ہے جو بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ میں ہنستا رہا اس کو سن کر، جو رانا صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ ٹیچروں نے پورا پہ جانا ہے آج، یعنی ان کو کوئی سپیئر نہیں کرنا آپ نے، اور پڑھ جانا ہے انہیں۔ پتہ نہیں یہ کس طرح سے پڑھنا، مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ اس طرح کا فورن کوالیفائیڈ بندہ ٹیچرز کے بارے میں اپنی آف دی ریکارڈ گفتگو کیا کرتا ہے، اور پبلک کے سامنے جو ہے وہ کیا گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ ڈبل فیسز ہیں، یہ پبلک کے سامنے کچھ اور فیس ہے، اور اپنا اندرون خانہ جو ہے، جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو وہاں پر کوئی اور چہرہ جو ہے وہ نکالا دکھایا جائے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی، اور جو نجکاری ہم کہتے ہیں کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو پرائیویٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور نجکاری کا ہم نے اس کو نام دیا تھا، لیکن یہ منسٹر صاحب اس کو آؤٹ سورسنگ کا نام دے رہے ہیں، چاہے آؤٹ سورس کہیں یا نجکاری کہیں ایک ہی بات۔ اور دوسرے فیز کے لیے انہوں نے اشتہار جو ہے وہ دے دیا ہوا ہے، اور مختلف افراد سے کہا جا رہا ہے کہ جو اسکول لینا چاہتا ہے اس کے لیے اپلائی کرے۔ آخر پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، جہالت کا ہو یا تاریکی کا ہو، جب ایک چھوٹی سی دیا سلائی آپ روشن کرتے ہیں تو اندھیرا فوراً ختم ہو جاتا ہے، اور روشنی ہر طرف نمودار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی صفوں میں اتفاق اور اتحاد کو قائم و دائم رکھیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، کسی سازش کا شکار نہ ہوں، کیونکہ موج ہمیشہ دریا میں ہوتی ہے اور بیرون دریا کچھ نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ تمام ساتھیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔